میلاد اور جلوس کی شرعی حیثیت۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے قبل جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اب یہاں پر اس آیت کو اللہ نے واضح طور پر حکماً ارشاد فرما دیا، قل فرما دیجیے محبوب بفضل اللہ، جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ اور رحمت ہو۔ فضل اور رحمت ہو، مولا جب فضل بھی مل جائے رحمت بھی مل جائے تو کیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس تم پھر خوشیاں منایا کرو۔ یفرحوا امر کا صیغہ ارشاد فرمایا کہ پھر کیا کیا کرو؟ خوشیاں منایا کرو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تم جو جمع کر کے رکھتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو خرچ کیا کرو۔ اب یہاں پر اللہ نے ارشاد فرما دیا تو لفظ آئے فضل اور رحمت۔ اب قرآن میں دیکھتے ہیں کہ مولا تیرا فضل کیا ہے اور تیری رحمت کیا ہے؟ اللہ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ خالق کائنات نے ہمیں دنیا کی تمام رونقیں عطا فرمائی، ہر ایک نعمت سے مالا مال فرمایا، ہر ایک چیز عطا فرمائی، لیکن کہیں پر احسان نہیں جتلایا۔ اب جہاں پر احسان جتلایا جا رہا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے، اللہ کی طرف سے سب سے بڑا اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ خالق کائنات احسان جتلا رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا، یہ تم پر احسان کیا ہے کہ وہ میں نے تم میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کا جو فضل ہے، جو اللہ کا احسان ہے، سب سے بڑا جو احسان ہے وہ کیا ہے؟ تو واضح ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے جو اللہ نے ہمیں محبوب عطا فرمایا، جو رسول عطا فرمایا، وہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا احسان اور فضل ہے۔ اب رحمت کے بارے میں ارشاد فرمایا تو رحمت دیکھ لیجئے کہ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب آپ کو ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر۔ اب صرف ایک جہان کے لیے رحمت نہیں بلکہ عالمین، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اب کتنے عالمین ہیں یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے کتنے مخلوقات ہیں، اللہ کی کتنی تخلیقات ہیں، 18,000 کم و بیش مخلوقات، یہ سب کی طرف اللہ خالق کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی، اللہ کا فضل کیا ہے بولیے ذرا؟ اللہ نے جو اپنا محبوب عطا فرمایا، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ نے وہ بھی اپنے محبوب کی صورت میں رحمت بھی عطا فرمایا۔ اب یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اب آگے میں جہاں پر آگے پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ میلاد اور جلوس یہ دو چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔
یہاں پر حضور کا ذکر کرنے سے، حضور کی آمد کے تذکرے کرنے سے آپ کو جہاں پر دیکھیں کہ وہ پرجوش ہے، خوشی منا رہے ہیں اور ان کو سکون مل رہا ہے، تو حضور کی ولادت اور جو بھی معاملات اگر سکون مل رہا ہے، جہاں پر تذکرے ہو رہے ہیں، جہاں پر صحابہ کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پر حضور کی اہل بیت کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پر رسول اللہ کے علم غیب کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پر رسول اللہ کے حاضر اور ناظر کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پر آپ کا دو سرا کے علم کی باتیں ہو رہی ہیں، نور کی باتیں ہو رہی ہیں، بشر کی باتیں ہو رہی ہیں، تو سمجھ جانا کہ یہ محبت والے لوگ ہیں اور یہ بھی سچے ہیں، انہیں بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے گا ہاں جی کہاں پر جلوس لکھا ہے، کہاں پر میلاد کا جشن لکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے یار کی آمد کی خوشی منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر دلیل کی طرف آتے ہیں تو آئیے میں آپ کے سماعتوں کے حوالے دلیلیں بھی کروں گا اور قرآن و حدیث سے جو ثبوت ہے وہ بھی پیش کروں گا۔ اب آگے میلاد منانا، جلوس میں شامل ہونا نہ ہونا یہ آپ کے بس کی بات نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ نصیبوں کی بات ہے، بس کی بات نہیں۔ کس کی بات ہے؟ نصیبوں کی بات ہے۔ آتے ہیں وہیں دیکھو، بولیے ذرا آگے، سرکار بلاتے ہیں۔ اب سرکار اس کو بلائیں گے وہی آئیں گے، اس کے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ کوئی خالہ جی کا مانا ہے کہ ہر ایرا غیرہ آ جائے؟ جب محبوب کی آمد کا اعلان کرنا تھا، اللہ نے جب اپنا اعلان کیا کہ میں خدا ہوں، اس وقت تمام مخلوقات کو، وہاں پر کفر بھی تھا، وہاں پر جناب مشرک بھی تھے، وہاں پر منافق بھی تھے، سب کو اکٹھا کر کے اعلان کیا، اور جب محبوب کی باری آئی تو خاص لوگوں کو چن لیا، اپنے نبیوں کو بلایا اور نبیوں کی روحوں کو بلایا، مسلمانوں کو بلایا اور اپنے محبوب کی آمد کے تذکرے کیے، اور اسی لیے تو آج بھی محبوب کی آمد کی خوشی میں شامل ہوا کرتے ہیں، ہر لطف بدو نہیں ہوا کرتا۔ یہ بات واضح ہو جائے۔ آئیے ذرا دلیلیں لینا چاہتے ہیں تو اب اگر جس کے پاس کاغذ پینسل ہے وہ نکال لے، دلیل دینا، حوالہ دینا میرا کام ہے، لکھنا، اس کو نوٹ کرنا آپ کا کام ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ بھی آپ کا کام ہے۔ لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رہنمائی کا تذکرہ کر سکیں۔ آئیے حدیث پاک پہلی جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، الجامع الصحیح للمسلم، بخاری کے بعد جس کا درجہ ہے امام مسلم کی حدیث پاک کی کتاب الجامع الصحیح للمسلم، صحاح ستہ میں سے کتاب الزہد والرقائق، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 7522۔ اب حدیث پاک سماعت کیجیے۔ اب یہاں پر 12 ربیع الاول تو واضح ہے نا، کلیئر ہے نا ہمارے اوپر کہ اس دن محبوب تشریف لائے۔ آئیے ذرا، جب میرے آقا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے تو مدینہ والوں کو پتا چلا کہ آج طیبہ کا چاند یہاں پر طلوع ہونے والا ہے، اور یہ بھی میں بات بتا دوں کہ ان کو تاریخ کا پتہ نہیں تھا کہ کب پہنچنا ہے، کب آمد ہے۔ ان کا کام کیا تھا؟ وہ روزانہ صبح کے وقت ناشتہ کرتے اور ناشتہ کر کے جناب ایک مقام تھا 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر مقام تھا، مقام سنیہ، وہاں پر جمع ہو جاتے اور وہاں پر آمینہ کے لال کی آمد کا انتظار کرتے، آمینہ کے لال کی آمد کا انتظار کرتے۔ میں حدیث سناؤں گا، صرف باتیں نہیں، گھماؤں گا نہیں، حدیث سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا اس سے لطف اندوز ہو کہ اب یہاں پر تاریخ متعین نہیں، لیکن وہ لوگ آمد مصطفیٰ کے لیے اتنے
لال کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والقدم في الطرق فينادون یا محمد یا رسول اللہ۔ ساڈے تے کئی لوگ ایسے نے یا رسول اللہ آکھن لگے ابھی قرآن دی بھیڑ ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیے نا، یا محمد یا رسول اللہ، صحیح مسلم کی حدیث۔ اب یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ فصعد الرجال والنساء، رجال مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے، فوق البیوت، فوق اوپر کو کہتے ہیں، بیوت گھروں کی چھتوں پر، بیت کی جمع بیوت، فوق البیوت وتفرق الغلمان، نوجوان اور بچے جو تھے وہ گلیوں میں پھیل جایا کرتے اور کیا کہتے جب آمینہ کے لال سامنے تشریف لے آئے اور آمینہ کے لال کی زیارت ہوئی تو کہتے کیا ہے فَيُنَادُونَ، وہ پکار رہے تھے، کیا ندا دے رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ وہ دیکھیے سامنے آمینہ کے لال تشریف لے آئے ہیں، آقا دو سرا تشریف لے آئے ہیں، مدینے کے ماہی تشریف لے آئے ہیں، اور دیکھیے گا کہ وہاں پر بچیاں جو تھیں، وہاں پر بچیاں حضور کی آمد کو جب دیکھتی ہیں، آقا دو سرا کی جلوہ نازل ہوتی ہے تو وہاں پر کیا کر رہی ہیں، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا من ثنیۃ الوداع، اور وہاں پر وہ یہ گیت گا رہی تھی، وہ آمینہ کے لال کی آمد کی خوشی میں نغمے گا رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی کہ وہ دیکھو طلع البدر علینا، وہ دیکھو جناب بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، وہ دیکھو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، وجب الشکر علینا، اور کہتی ہے کہ ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے۔ اور فرمایا من ثنیۃ الوداع، دیکھیں کہ وہ ثنیہ کے مقام کے اوپر وہ کہہ رہے تھے اور وہ آمد مصطفیٰ کے تذکرے کر رہے تھے۔ میرے دوستو بھائیو، مجھے بتائیے کہ وہاں پر وہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ اب یہاں پر 1 منٹ کے لیے رکیے گا، میں لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، 1 لمحے کے لیے سوچئے گا ضرور کہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو کیا آمینہ کے لال روکتے نا؟ بولیے، کہتے ہیں کہاں حدیث میں آ گیا، کہاں قرآن میں آ گیا؟ بتاؤ مجھے، اگر آمینہ کے لال کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے تو آمینہ کے لال نے منع نہیں کرنا تھا کہ یہ غلط کام ہے، ایسا نہ کرنا کہ بدعت ہو جائے گی، یہ فلاں ہو جائے گا؟ ایسا تو حضور نے نہیں فرمایا نا، حضور نے تو ایسا نہیں نہ فرمایا۔ جس طرح سے وہ استقبال کر رہے تھے، حدیث کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، یہ بھی میں آپ کی ذہن کے اندر لاؤں، حدیث فعلی، حدیث قولی، حدیث تقریری۔ جس کو پتہ ہے اس کو سمجھ آ جائے گی، لیکن تقریری اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو کام کیا جائے اور آقا دو سرا خاموش ہو جائے تو یہ دلیل ہوا کرتی کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ آقا دو سرا خاموشی اختیار فرما رہے ہیں کیونکہ غلط کام پہ تو آقا دو سرا کبھی خاموش رہ ہی نہیں سکتے، آقا دو سرا خاموش ہو ہی نہیں سکتے۔ اب اگر یہ کام خاموشی کے ساتھ ہوا ہے تو مان لیجیے کہ حضور کی ولادت کی خوشی منانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب جو اعتراضات ہوتے ہیں، میں اس کو شارٹ کٹ کرتا ہوں، جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان اعتراضوں کی بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے؟ میں ان اعتراضوں کی بیس اور بنیاد ہم اپنی بھولی بھالی عوام کی معصومیت کہتا ہوں۔ معصومیت ہے بھولی بھالی عوام میں، وہ کیا ہے؟ اگر سماعت کیجیے گا، سب سے بڑا جو اعتراض ہے، آج اس سب سے بڑے اعتراض کا جواب میں تمہیں دینے لگا۔ کیا یاد کرو، جس سے بھی بات کرو گے اگر اس کا اس کے پاس جواب ہو تو میرے پاس آنا، اسے میرے پاس لے کر آنا، میں اس کو۔ اب سب سے بڑا اعتراض میلاد کے موقع پر جب آیات قرآن کی یا حدیث جو ہے وہ دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، تو ذہن کے اندر وہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ وسوسے کیا ہیں، ذرا سوچئے گا، غور کیجیے گا۔ وسوسے جیسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لوگ بھی ایسے ہی وسوسے ڈالا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، وہ سب سے پہلا وسوسہ کیا ہوتا ہے، صحابہ کو آیات کا پتہ نہیں تھا،
یہ صحابہ کے دور میں نہیں آیات آئی، مگر انہوں نے نہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالے، نہ انہوں نے جھنڈے لگائے، نہ انہوں نے جناب کی لائٹنگ کی۔ تو آپ کو حضور سے زیادہ عشق ہے، آپ کو حضور سے زیادہ محبت ہے جو آپ یہ سب کچھ کرتے ہو، لائٹیں لگاتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، جشن میلاد مصطفیٰ مناتے ہو، آپ لوگوں کو زیادہ پیار ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ صحابہ کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی جو دھول ہے نا، اس دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر 2 لفظ ہیں، انگلش میں اسے کلچر بولتے ہیں اور عربی کے اندر اس کو الثقافہ یعنی کہ ثقافت بولتے ہیں، تہذیب و تمدن، لوگوں کے رہن سہن کے طریقے۔ اب مجھے بتائیے کہ ہر کلچر، ہر علاقے کا کلچر اس دوسرے علاقے سے مختلف ہوا کرتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ الگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیاں الگ ہیں یا نہیں ہے؟ زبانیں الگ ہیں یا نہیں ہے؟ ہر چیز الگ ہے۔ تو ہر جناب کلچر کے اندر، ہر تہذیب کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت یہ کون سی لائٹیں تھی جو لگانی تھی؟ یہ تو اب ان کی تہذیب ایسے تھی، ان کی خوشی منانے کے انداز اور تھے، اور یہاں پر خوشی منانے کے انداز اور ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف یہ معاملہ ہے کہ خوشی منانے کے جو انداز ہیں وہ مختلف ہو گئے۔ آج اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، لو جی لوگ ڈھول ڈھمکے کرتے ہیں، لوگ جی فلاں کرتے ہیں، لوگ جی ڈانس کرتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، خوشی میں کر رہے ہیں۔ کسی کے عشق پہ میں فتویٰ تو نہیں لگا سکتا، لیکن شریعت کی جو بات ہے وہ میں کروں گا۔ جو غلط چیزیں ہو، جو غلط رسومات ہو، آپ ان کا بائیکاٹ کیجیے، باقی میلاد کی خوشی میں شامل ہو جائے۔ اب میں 2 مثالیں دوں گا کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شرابی شراب کی بوتل لے کر مسجد میں آ جائے، ہم مسجد گرا دیں گے؟ بولیے ذرا، یا اس فعل کو کہیں گے کہ یار تو یہ کیا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، شراب کی بوتل لے کر مسجد میں آ گئے۔ کسی کے ناک میں مکھی بیٹھ جائے تو ناک نہیں کاٹتے، مکھی کو اڑایا کرتے ہیں۔ ناک کو نہیں کاٹتے، کبھی ناک کو بھی کاٹا ہے کسی نے کہ مکھی بیٹھ گئی، کیوں بیٹھ گئی، ناک کاٹ دو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک کو نہیں کاٹا جاتا۔ اس لیے جو غلط چیزیں ہیں ان سے تو بائیکاٹ کیجیے، لیکن یہ نہ کہیے کہ جناب حضور کی آمد کے جشن منانا ہی غلط ہے، بدعت ہے۔ ایسی بدعت کو اپنے پاس رکھو، ہمیں ایسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو حضور کی ولادت کے جشن منائیں گے، مناتے رہیں گے، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا، کیونکہ ان کا چرچا جو ہے، ان کا چرچا یوں ہی رہے گا، قیامت تک رہے گا، کیونکہ اللہ نے جس کے چرچے کو بلند کیا ہے کسی بندے کے بس میں نہیں ہے کوئی چرچے کو ختم کر دیا۔ اب ذرا یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ، اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں چلو میلاد کی کوئی دلیل دے دیں ہمیں کہ آپ کہہ دو سرا نے کیا میلاد منایا ہے۔ اور یہ میں بہت بڑی بات دینے لگا ہوں کہ حضور نے میلاد منایا، جن سمجھ آئی میں کدی نہیں آ گیا سبحان اللہ کو آئی ذرا حدیث سننی ہے، آقا کا فرمان سننا ہے، سنو۔ اب ذرا غور کیجیے گا، پہلے حوالے، پھر حدیث، پھر ترجمہ، پھر اس کی وضاحت، اب مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ اب ذرا سماعت کیجیے گا، امام بہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر، امام عسقلانی نے فتح الباری کے اندر، اور امام عسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر، امام مزی نے تہذیب الکمال کے اندر، امام سیوطی نے جناب حاوی الفتاوی کے اندر، امام صاحبی نے میزان الاعتدال کے اندر، اور طبرانی نے موجم الاوسط کے اندر، اور مقدسی نے الحدیث المختارہ کے اندر، تمام کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے جن کے میں نے نام گنوائے ہیں۔ یہ حدیثوں کی کتب کے نام ہیں اور بالکل اتھینٹک کتب ہیں جن کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اور اب ذرا غور کیجیے گا، امام مسند بزار کے اندر امام بزار نے، اور موجم الزوائد میں امام حیثمی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔
دیا ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. صرف ترجمہ نہیں، حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، حدیث پاک آپ کو سناؤں گا، حدیث پاک آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں. ذرا توجہ کیجئے گا کہ آقا تو سرا نے اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو اکٹھا کیا، اصحاب رسول کو اکٹھے ہو گئے. حضور نے بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا. کیا؟ بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا. اور بکرے ذبح کرنے کے بعد حضور نے اپنے میلاد کا لنگر کھلایا. اگر حدیث پاک کو سنیے گا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعد النبوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا اور اعلان نبوت کے بعد عقیقہ کرنے کے بعد حضور نے بکرے ذبح کروائے اور اصحاب رسول نے کھلائے. آپ کہیں گے مولوی کا دماغ خراب ہو گیا، یہاں پر میلاد کی بات کہاں پر ہے، یہاں پر جلسے کی بات کہاں پر آ گئی؟ یہ تو عقیقے کی بات ہو رہی ہے اور مولوی ہمیں میلاد کی بات سنا رہا ہے. ذرا اپنے یہ جو کھڑکی بند ہے نا، اس کو کھول ذرا، اور دل کی کھڑکی کو بھی اوپن کر لے اور اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لے. ایمانداری سے بتائیے گا، عقیقہ ولادت پہ ہوتا ہے یا فوتی پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ وہ جڑا بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے عقیقہ کیتا جاتا ہے. عقیقہ ولادت پہ ہوتا ہے یا کسی کے مرنے پہ ہوتا ہے؟ بولیے ذرا. عقیقہ ولادت پہ ہوتا ہے یا مرنے پہ ہوتا ہے؟ بعض علماء نے کہا وہ تو عقیقہ تھا. تو میں نے کہا عقیقہ بھی ولادت پہ ہی ہوتا ہے، مرنے میں کوئی بھی عقیقے نہیں کرتا. اگر عقیقہ خوشی پہ ہوتا ہے، عقیقہ ولادت پہ ہوتا ہے تو مان جائے کہ پھر مصطفیٰ نے اپنا میلاد منایا. اب بھی اگر کوئی بات ہو، اب بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی میلاد منانا بدعت ہے، جلوس نکالنا بدعت، اور ہمارے بھی کچھ پڑھے لکھے مذہبی لوگ ہم میں بول نہیں جی اتنا نہیں ہونا چاہیے جی فلاں. یار میں نے پہلے ناک اور مکھی کی مثال دی ہے، جو غلط ہے ان کو نکال دیجیے. میں نے پچھلے جمعے پہ شاید کہ یہ بات کہی تھی، ملتان والا واقعہ جو انہوں نے عورت کو سجا کر بنا کر سنوار کر بٹھایا تھا جلوس کے اندر. یہ غلط چیزیں ہیں، جو غلط ہے ان کو نکال دیجیے یار. لیکن آمنہ کے لال کی خوشی اگر آپ اس آڑ میں آ کر کہیں کہ نہیں بھائی حضور کی ولادت کی خوشی کو منانے سے روکتے ہو تو پھر جناب ہم تو وہ کیسے کہیں گے کہ پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہم سے ابلیس والا کام نہیں ہوتا، ہم نے تو عاشقان رسول والا کام کرنا ہے اور حضور کی ولادت کی خوشی خوب دھوم دھام کے ساتھ منانی ہے. میرے دوستو بھائیو، ایک اور بھی حملہ کیا جاتا ہے. لو جی عیدیں تو دو ہیں. عیدیں کتنی ہیں؟ دو ہیں. آپ کہہ رہے ہیں عید میلاد النبی، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ یہ بھی اعتراض ہے. اور عقل کے اندر ہم تو ہر جمعے کو عید مناتے ہیں. عقل کے اندر ہر جمعے کو ہم تو عید مناتے ہیں. لاؤ نا ذرا کیلکولیشن کرو، 56 جمعے تقریباً بنتے ہیں 365 دنوں کے اندر. ہم تو 56 عیدیں یہ مناتے ہیں تو وہ مناتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک یہودی آیا، کہنے لگا کہ جو یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، اس دن خوشیاں مناتے، اس دن ہم عید مناتے. وہ جناب 10 عرفہ کا دن تھا اور عید الاضحیٰ کا دن تھا. وہ کہنے لگا، جب یہ بات کہی تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تم کہتے ہو کون سی آیت ہے؟ قال یوم اکملت لکم دینکم. اگر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم عید مناتے. کہا کہ آج ہم بھی تو 2 عیدیں منا رہے ہیں. 2 عیدوں کا حضرت عمر فاروق نے کیوں ذکر کیا بھائی؟ حضرت عمر فاروق کو نہیں پتا تھا کہ عیدیں تو 2 ہی ہوا کرتی ہیں؟ اور یہ جناب جو 56 پہلے اور یہ ہوگی 57 اور 2 دوسری 59 ہوگی. اگر 60ویں عید سے جس نے عید میلاد النبی منائی ہے تو کیوں بھیڑ پہلے ہوتی ہے؟ کبھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اگر آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں تو ان کا احترام بھی کیجیے، ان کا ادب بھی کیجیے. ان کو گرائیے نہ، ان کو سنبھالیے، ہر چیز کا احترام کیجیے. لیکن اگر انہی باتوں کے اندر نہیں جی کسی غریب کو دے دو جی، تو سارا سال غریبوں کا درد آپ کو ہوتا نہیں ہے؟ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے آپ کو غریب یاد آ جاتا ہے.
بات انہوں نے ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے تو اپنے پتر دی جناب منگنی تے تو لکھاں لا دے، دھی دی شادی تے کروڑاں لا دے، تے حضور دے جشن تے جناب آکھے کہ نہیں جی یہ خرچے کرن دی کیڑی لوڑ ہے۔ کدی ایمانداری نال دسیا جی اگر کسی دے پتر دی شادی ہوئے انہوں نے لائٹنگ کیتی ہو کسی نے اعتراض کیتا تے پھر اتنے کیوں مرچاں لگدیاں نے؟ وہ سب تو وڈی جن کی وجہ تو سانو ساریاں خوشیاں نصیب ہوئی، حضور کی ولادت کے صدقے ہمیں سب سے بڑی جو بات ہے حضور کے صدقے ہمیں خدا ملا، اور پھر بھی کہتے ہو کہ جناب یہ کیا کر رہے ہو؟ اس لیے کسی پہ اعتراض نہیں، کسی کی دل آزاری نہیں۔ چونکہ آپ سوشل میڈیا پر ذرا توجہ کریں، دیکھیں یہ موضوع آج میں نے اسی لیے رکھا تھا کہ سوشل میڈیا پر اتنا سارا یہ جناب الیاذ باللہ استغفر اللہ معاف فرمائے کہ حضور کی ولادت کی خوشی منانے سے روکنے کی اتنی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے یہ ویڈیو میں نے آج کیا ریکارڈ، میں اس کو یوٹیوب پہ جناب اس کو لگاؤں گا، اور پھر اس پہ کوئی اعتراض کرے اور مجھ سے آ کر بات کرے، پھر میں ان کے جواب میں دوں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آنا، حضور کی محبت کی بات ہو، حضور کی خوشی کی بات ہو، ہم کسی پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ 14 اگست مناتے ہیں، کون اعتراض کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ آج میرے سامنے ایک ویڈیو چڑھی، وہ امام کعبہ تشریف لا رہے تھے تو ان کی آمد میں مرحبا بھی کہا جا رہا تھا، ان کی آمد میں جناب خوشیاں بھی منائی جا رہی تھی، جلسے جلوس بھی کیے جا رہے تھے۔ اگر جناب ختم بخاری کانفرنس جائز ہے اور عظمت صحابہ کانفرنس جائز ہے تو پھر عظمت میلاد مصطفیٰ کیوں نہیں جائے گا؟ کتنی بڑی ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ 2 نمبری کی جاتی ہے۔ ہمیں یہ دھوکے میں رکھا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نہ کرو وہ نہ کرو، نہیں جی وہ بے ادبی ہوتی ہے، چڑیاں گرتی ہیں تو یار اس کا کوئی نہ کوئی حل کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد ہی چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جشن منانا ہی چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جلوس حضور کی آمد کی خوشی میں نکالنا ہی چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی ضمن میں کل انشاءاللہ العزیز بعد نماز عشاء آپ کی اپنی مسجد کے اندر عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز لنگر کا بھی اہتمام ہوگا، اور اس دفعہ ہمارے خطیب بھی تشریف لا رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی سید احمد ترکی صاحب، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ تو یہ میں کہوں گا کہ مجھے شرمندہ نہ کروائیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ ہی نہ آئیں۔ تمام دوست احباب کا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہمارا پروگرام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ایک نعت خواں ہے ہمارے پاس، اور انشاءاللہ العزیز وہ گھنٹے 2 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، اور اس میں ضرور شرکت کیجیے، ضرور شرکت کیجیے، دوستوں کو بھی لے کر آئیے اور لوگ بھی تشریف لائیں۔ نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد پروگرام ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد لنگر شریف ہوگا، اور دعائیں خیر کریں گے، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ اور کل اور پرسوں جو ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہے، اس میں بھی آپ بھرپور شرکت کیجیے، بھرپور خوشی منائیے، اور بھرپور طریقے کے ساتھ حضور کے ساتھ والہانہ محبت کا جو ہے ثبوت دیجیے، اور جشن میلاد النبی کی خوشی میں جلوس کے اندر بھی شرکت کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سارے معاملات ہوں گے، اور ضرور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بتانے کا مقصد تعاون کروانا نہیں ہے، وہ کریں گے تو آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن مقصد یہ ہے بتانے کا کہ کل ہے محفل میلاد، تو آپ ضرور شرکت کیجیے، ضرور تشریف لائیے، تاکہ ہم اس رونق کو دوبالا کریں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت کہہ کے کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔